بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنی نے کہا، حضرت قیس رضی اللہ عنہ کا باپ اپنے اس خوبرو اور نیک خصال بچے کی اس وعدہ کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 اونٹ لے لیے اور ہر روز 1 اونٹ ذبح کر کے مجاہد بھائیوں کو کھلاتے رہے۔ 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ چوتھے روز امیر لشکر نے حضرت قیس رضی اللہ عنہ کو اونٹ ذبح کرنے سے روک دیا۔ کہا، اے قیس رضی اللہ عنہ، تیرے پاس مال تو ہے نہیں، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے معاہدہ توڑنے پر مجبور ہو جاؤ اور معاہدہ شکن کہلاؤ؟ حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آپ رضی اللہ عنہ میرے والد کو جانتے ہیں، وہ لوگوں کے قرضے ادا کرتا ہے، وہ دوسروں کا بوجھ خوشی سے اپنے سر اٹھا لیتے ہیں اور زمانہ قحط میں بھی لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیا وہ میرے ذمہ جو کھجوریں ہیں وہ انہیں ادا کرنے میں بخل سے کام لیں گے؟ حالانکہ یہ بوجھ میں نے محض اپنے مجاہد بھائیوں کو فاقہ کشی سے نجات دلانے کے لیے اٹھایا ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ کے اس جواب سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تو نرم پڑ گئے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ وہ حضرت قیس رضی اللہ عنہ کو سختی سے منع کریں۔ ان 5 اونٹوں سے 3 اونٹ ذبح کر دیے گئے، باقی 2 اونٹ بچ گئے۔ واپسی پر وہ بھی مجاہدین کی سواری کے کام آئے۔ مجاہدین باری باری ان پر سوار ہوتے رہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو جب مجاہدین کی فاقہ کشی کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اس فاقہ کشی کی حالت میں تم نے کیا کیا؟ حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نے 1 اونٹ ذبح کیا اور اپنے ساتھیوں کو کھلایا۔ پوچھا پھر؟ کہا، دوسرے دن بھی اونٹ ذبح کر کے مجاہدین کی خدمت میں پیش کیا۔ پوچھا پھر؟ کہا، تیسرے دن بھی اونٹ ذبح کیا۔ کہا پھر مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ پوچھا کس نے منع کیا؟ کہا، میرے لشکر نے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ انہوں نے خیال کیا تو نادار ہے، جو مال ہے وہ تیرے باپ کا ہے۔ یہ سن کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ بولے کہ میں نے کھجوروں کے 4 باغ تمہیں دے دیے، ان میں سے جو گٹیا باغ ہے اس سے 50 وسق کھجوریں تمہیں حاصل ہوں گی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ 4 باغ لکھ کر اپنے بیٹے حضرت قیس رضی اللہ عنہ کو دے دیے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے بطور گواہ دستخط کیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں سے ہم ساحل سمندر پر آئے۔ سمندر کی لہروں نے ایک بہت بڑی مچھلی ساحل پر اچھال دی۔ اس مچھلی کو عنبر کہتے ہیں، یہ 60 گز لمبی ہوتی ہے۔ ہم نے آج تک اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی تھی۔ دور سے یہ بڑے ٹیلے کی مانند نظر آتی تھی۔ ہم اسے اٹھا کر لے آئے اور جتنا عرصہ 15 یا 18 دن یا پورا مہینہ ہم وہاں رہے، اس مچھلی کا گوشت بھون بھون کر کھاتے رہے۔ ہماری تعداد 300 تک تھی۔ اس کا گوشت کھانے سے ہماری صحت پر بڑا اچھا اثر پڑا۔ ہمارے چہرے سرخ اور بدن فربا ہو گئے۔ ہم اس کا تیل اپنے بالوں کو لگاتے تھے اور جسم پر مالش کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک پسلی کھڑی کرنے کا حکم دیا، پھر اپنے لشکر میں جو سب سے دراز قامت تھا اس کو بلایا اور سب سے قد آور اونٹ منگوا لیا۔ اس پر اس مجاہد کو سوار کیا۔ وہ اس پسلی کے نیچے سے گزرا اور اس کا سر اور اس پسلی کے ساتھ نہیں ٹکرایا۔ ہم نے اس کے گوشت کے ٹکڑے بطور زادر اپنے ساتھ رکھ لیے۔ حضرت ابو حمزہ خولانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر مجاہد نے اپنی خواہش کے مطابق گوشت رکھ لیا اور ٹینوں میں اس کی چربی ڈال لی اور ہمراہ لے آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ طیبہ پہنچے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ہم نے اس مچھلی کا ذکر کیا۔ حضور نے فرمایا، یہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے نکال کر تمہیں دیا۔ پھر دریافت فرمایا، اس کا کچھ گوشت تمہارے پاس ہے؟ ہم نے پیش خدمت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت قیس رضی اللہ عنہ کے اثار و سخاوت کا واقعہ عرض کیا گیا تو فرمایا، سخاوت تو اس خاندان کے افراد کی فطرت ہے۔